پولیٹکس میں ہو جس انداز سے بات کر رہا تھا کہ تو ہے کون، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ایک پرچی لے عراق کی سیاست میں آ گیا کہ کل سے یہ چیئرمین ہے، ایک حادثاتی چیئرمین بن گیا، اور آج وہ ملک کی پولیٹکس کے اوپر بات کر رہے، کبھی یونین کونسل کا ولیج کونسل کا الیکشن تو لڑو. میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات کا ذکر کروں کہ گلگت بلتستان میں آپ انتخابی مہم چلا رہے تھے، میں انتخابی مہم چلا رہا تھا، 2/3 اکثریت ہم نے حاصل کی، آپ کی پارٹی کا تو نام و نشان نہیں تھا. اور مجھے خود بھی مطلب بات کرتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ کہاں پہ پولیٹیکل ورکر اور کہاں پہ حادثاتی اور پرچی کی بنیاد پہ بننے والا چیئرمین. لیکن میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں کہ بڑھ کے بہت ماری ہے تو خود پورے پاکستان میں، چاہے گلگت بلتستان آزاد کشمیر، اس میں تو دکھا دیا. پورے پاکستان میں حلقہ ڈھونڈو، میدان میں آ جاؤ اور میرا مقابلہ کرو پہلے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں آپ کو بھیجنا چاہیے تاکہ کچھ تمیز سکھائے، کوئی پولیٹیکل سٹرگل سکھائے، پاکستان کی تاریخ سمجھائے، پاکستان کی سیاست سمجھائے، اور پھر اس کے بعد آ کے اگر سیاست کرنی ہے تو کرے. لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ملک میں کسی بھی صوبے میں کوئی بھی حلقہ آپ ڈھونڈو اور آپ میدان میں آ جاؤ، آپ کو اپنا پتہ چل جائے گا. پاکستان اس طرح پرچیاں لہرا کے کہ ایک کرپٹ کا، زرداری کا بیٹا ہوں اور مجھے ووٹ دے دو، مجھے سپورٹ دے دو، اور اپنی ناکامی کی وجہ سے پھر اس قسم کی زبان استعمال کرنے لگو. میں ذرا آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کی تاریخ رکھتا ہوں. یہ بڑا عجیب بنتا ہے کہ میں تو معصوم ہوں. جب یہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے پاکستانی قوم کے پیسوں سے ان کی تعلیم بھی ہوتی ہے، یہ لندن میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس کو گھر سے ایک فون جاتا ہے اور یہ کتاب ہے وے آف دی ورلڈ. اس میں اس کا ذکر ہے کہ 3 نومبر کو فرزند زرداری کی والدہ اس کو فون کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ جو ہمارے کرپشن کا پیسہ ہے، جو حرام کا پیسہ ہے، وہ کہاں کہاں پہ پڑا ہوا ہے. اس کے اکاؤنٹس اور تفصیلات بتاتے ہیں اس کو. مطلب یہ کہ ان کے پیٹ میں ہر جانے والا نوالا حرام کا ہے. اور جب باہر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کو گھر سے فون جاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ پاکستانی قوم کا جو پیسہ ہم نے لوٹا ہے وہ کہاں کہاں پہ پڑا ہوا ہے. اس سے تو آپ کی تربیت ہوئی ہے، آپ اس چیز کا پیسے کا جواب دیں. ہم تو آپ سے پیسے کا، کرپشن کا، اس کا سوال کرتے ہیں. آپ آ جاتے ہیں خواتین کے اوپر گفتگو کرنے پہ، آپ خاتون اول کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر دوسرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو سندھ کی آپ نے حالت کر دی ہے، بلکہ سندھ کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں جو مسلسل ان کی 14 سال سے حکومت ہے. لیکن اس سے پہلے کیپٹلزم ایکیلیز ہیل ایک کتاب ہے جس میں زرداری کی کرپشن کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ جب پہلی دفعہ اس کو وزارت ملی، اور وہ میں جو سنیما سے ٹکٹ بلیک میں فروخت کرتا تھا اس پہ نہیں جاتا، جب سے حکومت بنی ہے میں اس پہ آ جاتا ہوں، کہ جب پہلی حکومت بنی، پہلی دفعہ یہ منسٹر بنا تو اس کو مسٹر 10%، پھر کوئی اور وزارت ملی مسٹر 50%، یہاں تک کہ مسٹر 100% اس کو کہا گیا، کیونکہ ہر کام میں یہ کمیشن اور کرپشن کرتا تھا، کمیشن لیتا تھا. ہر منصوبے میں جب یہ وزیر بنا اور بے نظیر کی حکومت تھی، کیپٹلزم ایکیلیزم ہیل میں اس کا پورا ذکر ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ دکھاتا ہوں. یہ نیو یارک ٹائمز کی پوری رپورٹ ہے زرداری کی کرپشن کے حوالے سے، کہ کس طرح انہوں نے $200 ملین کا ایک غبن کیا. انہوں نے مختلف ان کے سکینڈلز، کوئی بھی منصوبہ ہو ان سکینڈلز کا ذکر اس پوری رپورٹ میں ہے، اور میں یہ میڈیا کے دوستوں کو دوں گا کہ آپ اس کو چلائیں. یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے اور یہ 9 جنوری 1998 کو شائع ہوئی تھی. 9 جنوری 1998 کو، تب سے ان کی کرپشن کی داستان ہے اور پھر یہ چلتی آ رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور رپورٹ ہے جو بین الاقوامی جریدوں میں شائع ہوئی آصف علی زرداری کی کرپشن کے حوالے سے، اور اس میں ایک ایک ملک کا اور ایک ایک پروڈکٹ کی پوری تفصیلات ہے، جس میں زرداری کے
جو 23 جولائی 1998 کو سوئس اکاؤنٹس کا بھی اس میں ذکر ہے، پھر اس میں پولینڈ کا ان کا ذکر ہے، ان کے فرانس کے جائیدادوں کا ذکر ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور یہ جو حرام کے پیسوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو انہوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا، اور یہ کوئی میں یہاں پہ الزام نہیں لگا رہا، میں نے آپ کو نیو یارک ٹائمز کا حوالہ دیا، میں نے آپ کو کیپٹلزم ایکلیس ہیل کا حوالہ دیا، اور میں آپ کو ایک اور بین الاقوامی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ بھی ان کے حوالے سے لکھی جا چکی ہے۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور جانور ایک ہی گندے تالاب سے پانی پیتے ہیں، پورا خوراک نہ ملنے کی وجہ سے تر میں ہر سال 400-500 بچوں کی اموات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں اربوں روپے کے گندم چوہے کھا جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد کے سڑک کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ زمینوں پہ قبضے، شوگر ملوں پہ قبضے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ پینشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پینشن فنڈ میں اربوں کی کرپشن وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہم سکولوں کے بچوں کے لیے جو فرنیچر لینا تھا اس میں کرپشن۔ جب صحت کا ان سے سوال ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد این ایف سی شیئر جو آپ کو مل رہا تھا، سندھ کی ترقی کا پیسہ کدھر چلا گیا، سندھ کی صحت کا پیسہ کدھر چلا گیا، گالیا، اس کا بھی جواب نہیں۔ سندھ کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، پورے پاکستان میں صحت انصاف کارڈ کا آغاز ہو گیا، سندھ میں یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پولیس کے اندر انہوں نے اپنے ذاتی جو بدماش تھے، جو زرداری کے بہادر بچے، ان کو بھرتی کر دیا، سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ ہے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ تو یہ پیسہ جا کدھر رہا تھا؟ یہ فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی ہے۔ فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں اورینٹ پاور کا ذکر ہے، اومنی گروپ فیک اکاؤنٹس میں پیسہ جا رہا ہے، ٹٹا اور سادی شوگر مل کا ذکر ہے، اومنی گروپ پھر آ جاتا ہے۔ سندھ بینک کے ذریعے جو سبسڈی اور لون جو جعلی مطلب کسانوں کے نام پہ جو پیسہ کہا گیا، جو ٹریکٹرز کے نام پہ پیسہ کہا گئے، اور ظاہری سی بات ہے مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ ان کا سہولت کار ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور ایک چیز کہ کسانوں کا پیسہ، ایگریکلچر کا پیسہ چلا جاتا ہے، شوگر ملوں کا پیسہ چلا جاتا ہے، اورینٹ پاور پلانٹ کا پیسہ ادھر اس کے تھرو چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سندھ بینک کے ذریعے 24 بلین کا ایک اور غبن یہ فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں وہ ہو جاتا ہے۔ 4 پاور پلانٹس جو سبسڈی دی گئی جو ان کی ہے، اومنی گروپ کی ہے، اس کا ذکر ہے۔ جو سکھ انڈسٹریل یونٹس تھے ان کی ریوائیول کے لیے جو منصوبہ بنایا گیا وہ پیسہ بھی فیک اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح شوگر ملوں کو، جو زرداری کی شوگر ملیں ہے، پہلے قبضے کرو شوگر ملوں کو، پھر ان کو سندھ کے عوام کا پیسہ زرداری کے شوگر ملوں پہ دے دو، وہ اس کا ذکر ہے۔ اور یہ کون سی جے آئی ٹی کی میں بات کر رہا ہوں؟ فیک اکاؤنٹ کی جے آئی ٹی جو فالودے والا